إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. ساؤنڈ آ رہا بھائی؟ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم تمام کا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، مدبر کائنات ہے، اور وہی ہم تمام کا مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، اور ہم تمام کی سننے والا، ہماری زندگی کی الجھنوں کو، ٹینشنوں کو دور کرنے والا صرف اللہ رب العالمین ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی ہدیٰ، نبی مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ معزز بھائیوں، الحمدللہ ہم لوگ 22 روزے مکمل کر چکے ہیں، اور آج کی یہ 23ویں رات ہے۔ جیسا کہ گزشتہ ایک رات میں بتایا گیا تھا، یہ 5 راتیں ہیں جس کی بڑی اہمیت آئی ہے، اور خصوصیت کے ساتھ جہاں پہ 5 راتوں کی اہمیت ہے وہیں پر مکمل 10 راتوں کی بھی اہمیت ہے۔ جمعہ کے بعد میں نے اشارہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بیان فرماتی ہیں، اذا دخل العشر، جب آپ رمضان کی آخری راتوں میں 10 راتوں میں آپ داخل ہوتے، شد مئزرہ، آپ اپنی کمر کس لیا کرتے تھے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تو یہ تھا کہ آپ ماہ رمضان کی آخر جو راتیں ہیں 10 راتیں، ان 10 راتوں میں عبادت کرنا آپ کا معمول تھا۔ لیکن ہم ان 10 راتوں میں صرف 5 راتیں ہم جاگتے ہیں، وہ بھی 5 راتیں میری آپ کی ناقص ہوتی ہیں۔ حاضر ہم یہاں ہوتے ہیں، دماغ ہمارا باہر ہوتا ہے، نیند کا غلبہ لے کے ہم آتے ہیں، اور ہماری عبادتیں، ہماری ریاضتیں جس میں اخلاص کی بڑی کمی ہوتی ہے، خشوع خضوع کی بڑی کمی ہوتی ہے۔ بھائیو یاد رکھو، سال بھر ہم سوتے آ رہے ہیں، 11 مہینے ہم سوتے آ رہے ہیں، رمضان میں بھی ہم لگ بھگ 20 دن ہر رات ہم سوتے آئے ہیں۔ صرف 5 راتیں، وہ بھی ہم، حالانکہ 10 راتیں ابھی ہم نے کہا، 5 راتیں اس میں وہ بھی ہمارے لیے مشکل بن جاتی ہیں۔ یہ راتیں، یہ عبادتیں میری آپ کی زندگی کو بھی بناتی ہیں، آخرت کو بھی سنوارتی ہیں۔ عبادتوں کا اثر انسان کی زندگی پر بھی ہوتا ہے اور انسان کی آخرت پر بھی ہوتا ہے۔ جو انسان عبادت گزار ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت ان کی زندگی کا معمول ہوتا ہے، روزانہ ان کی زندگی، ان کا وقت اللہ کی عبادت میں گزرتا ہے، وہ لوگ دنیا میں بڑی چین کی زندگی جیتے ہیں، بڑے اطمینان کی زندگی جیتے ہیں۔ سب سے بڑی دولت اللہ تعالیٰ انہیں سکون کی دیتا ہے، چین کی دیتا ہے، اطمینان کی دیتا ہے۔
صحابہ کی زندگیوں کو آپ دیکھیے، تابعین کی زندگی کو دیکھیے، محدثین کی زندگیوں کو دیکھیے، بڑے بڑے لکھپتی، کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی نہیں تھے وہ لوگ۔ چند گنے چنے صحابہ تھے جن کے پاس مال تھا، دولت تھی، لیکن وہ کبھی مال کے پجاری نہیں بنے، کبھی مال ان پر حاوی نہیں ہوا، کبھی مال کی محبت میں وہ گرفتار نہیں ہوئے۔ ابو بکر دیکھو صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، مکے کے دور ہی میں جب اسلام شروع ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخص ہیں جو مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد جانتے ہیں انہوں نے اپنی دولت کو اسلام کی خدمت کے لیے نچھاور کر دیا تھا۔ کتنے ہی لوگوں کو انہوں نے غلامی سے آزاد کرایا، کتنے ہی لوگوں کو۔ اس طرح مال تھا ان کے پاس، لیکن مال کی محبت ان کے دل میں نہیں تھی، مال کو خرچ کرنا معمول تھا۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں ہم مؤذن رسول کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے، بڑی پیاری آواز اور دل سوز ان کی آواز تھی۔ انہیں غلامی سے آزاد کرنے والے کون تھے؟ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ، نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دولت کو لگایا اور آزاد کر دیا۔ اور یاد رکھو جب حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت بلال ابو بکر رضی اللہ عنہ آزاد کرتے ہیں ایک کافر کے قیدی، کافر کے غلامی سے، تو وہ آتے ہیں حضرت بلال ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ وہاں سے تو میں اس کی غلامی سے نکل گیا، اب آپ کا غلام ہوں میں، اب آپ کا غلام بن گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے لیے میں نے تمہیں آزاد کر دیا، جاؤ جی۔ اور جب ابھی چند دن پہلے ہم نے بتایا غزوہ تبوک کے موقع پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایثار دیکھیے، قربانی دیکھیے، جذبہ انفاق دیکھیے، گھر کا سارا اسباب، سارا مال، ساری دولت، جو کچھ پونجی ان کی تھی، سب کچھ باندھ کے لے آتے ہیں اور خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر دیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے پوچھا رضی اللہ عنہ، ابو بکر بتاؤ کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ ہمارے استاد عبد الباسط ریاضی رحمہ اللہ حفظہ اللہ وہ کہتے تھے، ان کے اس واقعے کو اس انداز سے پیش کرتے تھے، ان کے جو والد تھے ابو قحافہ، نابینا تھے وہ، اندھے تھے وہ، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر رہے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تب بھی جو کچھ ان کے گھر میں تھا وہ سارا سمیٹ لیا انہوں نے، ایک پوٹلی بنا لی اور نکل پڑے۔ ابو قحافہ اپنی پوتیوں سے پوچھنے لگے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے لگے تیرا باپ جا رہا ہے، ذرا دیکھ تو صحیح ہمارے لیے کچھ چھوڑ کے جا رہا کہ نہیں۔ پوتیوں کے تعلق سے ہمارے استاد کہا کرتے تھے اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک تھیلے میں چھوٹے چھوٹے حصے اس کے کنکروں کو بھر دیا اور لا کے دادا کا ہاتھ اس کنکر پہ رکھ کے کہنے لگی دیکھو ابو جان اتنے اشرفیاں، اتنا سونا ہمارے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ جی کیسی قربانیاں ہیں جی یہ۔ ہم بتا میں یہ رہا تھا کہ اس طرح صحابہ کرام نے، جو کہ بڑے لکھپتی کروڑ پتی نہیں تھے، چند لوگ تھے، لیکن وہ بھی کیسے تھے، اپنا مال لگا چکے تھے، اپنی جان لگا چکے تھے، اپنا وقت لگا چکے تھے، اپنا اپنا تن سب کچھ قربان کر دیا تھا انہوں نے۔ مشہور معروف واقعہ دیکھیے جنگ احد کا، مشہور معروف واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں مصروف ہیں، مشغول ہیں۔ ایک صحابی آتے ہیں عمیر بن حمام ان کا نام، کھجور کھاتے ہوئے وہ آئے، وہ جی کیسی قربانیاں انہوں نے پیش کی، کیسا دل تھا ان کا، کیسا جگر تھا ان کا، اور کیسی سوچ تھی آخرت کو لے کے، کس انداز سے وہ آخرت کی زندگی کو دیکھا کرتے تھے، اور دنیاوی زندگی ان کی آنکھوں کے سامنے کس قدر حقیر ہو چکی تھی۔ کھجور کھاتے ہوئے آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس جنگ میں مارا جاؤں تو کہاں جاؤں گا میں، کہاں جاؤں گا میں، کہاں ہوگا میرا ٹھکانہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فی الجنہ، جنت تمہارا مقدر، جنت تمہارا ٹھکانہ ہے۔ فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ،
جو کھجور ان کے ہاتھ میں تھے پھینک دیا زمین پہ اور میدان جنگ میں کود پڑے اور اللہ رب العالمین کے لیے جام شہادت کو نوش فرمایا انہوں نے۔ معزز بھائی، کہنا یہ ہے کہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں آپ کو سکون ہی سکون نظر آئے گا، چین ہی چین نظر آئے گا۔ کیوں؟ عبادت ان کی زندگیوں میں رچی ہوئی تھی، بسی ہوئی تھی۔ کبھی کسی عبادت کو ٹال مٹول وہ نہیں کیا کرتے تھے۔ عبادتوں میں سستی آپ کو نظر نہیں آئے گی، کوتاہی نظر نہیں آئے گی، کاہلی نظر نہیں آئے گی، لاپرواہی نظر آئے گی نہیں آئے گی آپ کو۔ حضرات صحابہ اکرام اس طرح اللہ کی عبادت میں جمے ہوئے تھے اور ڈٹے ہوئے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ایسے ہی بندوں کے تعلق سے بشارت نہ دیتا ہے، ایسے ہی بندوں پر فرشتے آیا کرتے ہیں ان کی موت کے وقت۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا۔ دنیا ہی میں بشارتیں لے کے نازل ہوتے، کن بندوں پہ آتے، کن لوگوں پہ آتے ہیں، کیسے مومنوں پہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے؟ وہ بندے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور اللہ رب العالمین کو رب ماننے کے بعد، معبود ماننے کے بعد، الہ ماننے کے بعد، خالق اور رازق اور مالک ماننے کے بعد اس راستے پہ ڈٹ جاتے ہیں، قائم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا ہر حکم ان کے سر آنکھوں پہ ہوتا ہے، اللہ کے ہر حکم پہ وہ سر جھکائے جاتے ہیں، نگاہیں جھکائے جاتے ہیں، اور اللہ کے حکم کے لیے سر جھکانا بھی جانتے ہیں، سر کٹانا بھی جانتے ہیں۔ ایسے وہ بندے ہوتے ہیں، اور ان کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یوں جوڑ کے رکھ دیا، قل، پیغمبر کہیے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ان کی نمازیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں، قربانیاں ان کی اللہ کے لیے ہوتی ہیں، اور پوری زندگی اور موت بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ جی تو جن بندوں کی زندگی میں رب العالمین کی بندگی ہوتی ہے اور اس پہ قائم ہوتے ہیں، دائم ہوتے ہیں، فرشتوں کا نزول ہوا کرتا ہے، یاد رکھو۔ تو اللہ کی عبادت کو معمولی مت سمجھو، اللہ کے بندو، ان راتوں کو جاگنے کو حقیر مت سمجھو۔ میری نیند چلی جاتی نا، صبح میں کاروبار ہے نا میرا، دکان ہے نا میرا، مکان ہے نا میرا، بزنس ہے نا میرا، یاد رکھو یہ وہ راتیں ہیں جو ہماری آخرت کو بناتی ہیں۔ ان راتوں کو غنیمت جاننا ہے مجھے آپ کو، اور آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے 5 راتیں کیا 500 راتیں بھی قربان کرے تو کم ہے۔ اللہ کے بندے پوری زندگی کو قربان کرے تو بھی کم ہے۔ جنتی بندے جنت میں جانے کے بعد جانتے ہیں، حالانکہ انہیں اونچا مقام ملا ہوگا، اونچا مرتبہ ملا ہوگا، اونچی پوزیشن ملی ہوگی جنت میں، لیکن پھر بھی وہ یہ افسوس کرتے رہیں گے جنت میں جانے کے بعد، ہے کاش چند لمحات ہم نے زندگی میں ضائع کر دیا تھا۔ اللہ اللہ، جنت میں جا چکے ہیں یہ جنتی، اللہ رب العالمین جنت میں اونچے مقامات انہیں عطا کر چکا ہے، لیکن پھر بھی ایک چیز انہیں افسردہ بنا کر رکھے گی کہ چند لمحات ہم نے دنیا میں ضائع کر دیے تھے، اگر وہ لمحات کو ضائع نہیں کرتے تو کتنا اچھا ہوتا، کتنا بھلا ہوتا۔ جی بھائیو، 5 راتیں غنیمت جانو، یہ زندگی کو غنیمت جانو، رمضان کو غنیمت جانو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی حدیث اپنے سینے میں بٹھا لو، یاد رکھو، اپنے دل میں، اپنے دماغ میں پیوست کر لو اس کو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ہے یہ صحابی؟ جی جزاک اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں مہمان ہوتے، میزبان نبی، میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی نصیحت کرتے ہیں، تو کتنی پیاری ہے نصیحت یہ۔ اس نصیحت، یہ نصیحت نبی کی نصیحت، ہماری نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر رہے ہیں اپنے ایک پیارے صحابی کو۔ اس نصیحت کو میں آپ اگر سمجھ لیے نا، میری آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ معاف کرنا، معاف کرنا۔ میرا آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن سنت کی باتیں ہمارے کانوں تک تو آتی ہیں، لیکن دل میں گھر نہیں کرتی ہیں، دل پہ اثر نہیں کرتی ہیں۔
دل کو متاثر نہیں کرتی ہے، اور دل ہمارا قرآن حدیث کی باتوں سے وہ اثر نہیں لیتا ہے جو اثر لینا چاہیے۔ کیوں؟ کیا ریزن ہے؟ کیوں لیتا نہیں ہمارا دل؟ صحابہ اکرام ایک آیت سنتے تو زار و قطار روتے تھے۔ ابھی ہم نے سورہ مریم سنی، سورہ مریم میں ایک آیت گزری، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر شخص کو پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے، ہر شخص کو پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے۔ اس آیت کو ایک صحابی نے پڑھا، زار و قطار رونے لگے۔ ایک آیت، چھوٹی سی آیت ہے، آخرت کا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے آ گیا، پل صراط ان کی آنکھوں کے سامنے آ گیا، زار و قطار رونے لگے۔ ان کی بیوی نے پوچھا، ما یبکیک، اے میرے شوہر بتائیے کیوں رو رہے ہیں آپ؟ کہا کہ مجھے وہ آیت مجھے یاد آ گئی کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم میں سے ہر شخص کو پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے، اور پل صراط تمہیں پار کرنا ہے، ہر شخص کو گزرنا ہے۔ یہ آیت مجھے یاد آ گئی، پتہ نہیں کہ میں اس پل صراط سے گزر پاؤں گا یا گر جاؤں گا نیچے۔ یہ آیت مجھے رلا دی ہے۔ ان کی بیوی ان کا رونا دیکھ کر وہ بھی رو پڑی۔ ہمارے آنکھیں سوکھ چکی ہیں اور رونا ہمیں نہیں آتا ہے، رونا ہمیں نہیں آتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلے برساں برس ہو چکے ہوتے ہیں۔ غور کرو اپنی اپنی زندگی پہ، کوئی ہوں گے اللہ کے بندے ہمیں رونا تک نہیں آتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے روتے، قرآن سنتے روتے۔ ہمارے دل کیوں زنگ آلود ہیں؟ دل ہمارے مردہ ہو چکے ہیں۔ بیمار ہو تو علاج ہے، بیمار ہو تو علاج ہے، دل مردہ ہو جائے تو پھر علاج نہیں ہے۔ انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کا علاج ہو سکتا ہے، انسان اگر مر جائے تو کون اس کا علاج کر سکے گا؟ جی کوئی ہے ایسا طبیب، کوئی ہے ایسا ڈاکٹر جو مرے ہوئے انسان کو پھر سے زندہ کر سکے؟ نہیں۔ بیمار ہے تو کوششیں ان کی ہیں، لیکن انسان ایک مرتبہ سانس کو چھوڑ دے، دنیا کو چھوڑ دے، دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ جی ایسی دل اگر مردہ ہو جائے نا، پھر یاد رکھو قرآن کی سنت کی بات اس دل کو متاثر نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی۔ وفی قلوبہم مرض، وفی قلوبہم مرض، اللہ تعالیٰ منافقین کے دلوں کے حوالے سے کہا ان کے دل بیمار ہیں، بیمار ہیں ان کے دل، اور ان کا یہ مرض اس طرح بڑھتا گیا بڑھتا گیا، آخر میں ان کے دل مردہ ہو گئے۔ جی ایک حدیث یاد رکھیے، اگر آپ میں اس حدیث کو ذہن میں رکھتے ہیں، میری آپ کی ساری زندگی کام آئے گی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے نصیحت کی، کہا صلی صلاۃ مودع، آپ نے کہا کہ ابو ایوب جب بھی نماز پڑھو اس تصور سے پڑھو، اس خیال سے پڑھو کہ میری زندگی کی یہ آخری نماز ہے، اس تصور سے پڑھو یہ میری زندگی کی فائنل نماز ہے، اس کے بعد میں جیوں گا کہ نہیں مجھے پتا نہیں، اس کے بعد مجھے دوسری نماز ملے گی کہ نہیں مجھے پتا نہیں، اس تصور سے نماز پڑھو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری نصیحت ہے، دیکھو ایسے ہی بھائی رمضان کو بھی اس تصور سے گزارو کہ ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کا یہ آخری رمضان ہو، اس تصور سے گزارو، اور یہ سمجھو کہ یہ راتیں جو مجھے میسر ہیں ہو سکتا ہے کہ آئندہ مجھے میسر ہو یا نہ ہو۔ اگر یہ تصور میری آپ کی زندگی میں رہا، مجھے آپ کو نیند نہیں آئے گی، یاد رکھنا بھائی، نیند نہیں آئے گی۔ اگر یہ تصور ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو گیا، نکل گیا، تو پھر نیند ہمیں حرم میں بھی لے جا کے بٹھائے تو وہاں بھی آئے گی، مسجد نبوی میں لے جا کے بٹھائے تو وہاں بھی آئے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال یہ تمہیدی باتیں تھی میری جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ ان راتوں کو غنیمت جانی، محروم انسان مت بنیے، خدا را محروم انسان مت بنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو محروم کہا، پچھلی رات ہم نے بتایا کون محروم ہے؟ جسے شب قدر نصیب نہ ہو، جو شب قدر کو نہ پائے، آپ نے کہا وہ محروم ہے، وہ محروم ہے۔ وہ محروم انسان کون؟ جس کے پاس مال نہیں وہ محروم نہیں،
جس کے پاس دولت نہیں وہ محروم نہیں، جس کے پاس حکومت نہیں، سیاست نہیں، شہرت نہیں، کاروبار نہیں، ایسے لوگ محروم نہیں۔ محروم انسان وہ ہے جس کی زندگی میں رمضان آتا ہے مغفرت نہیں ملتی ہے، محروم ہے۔ محروم انسان وہ ہے جو شب قدر کو اپنی زندگی میں پاتا نہیں اور اس کے لیے کوشش کرتا نہیں، محروم ہے وہ انسان۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو محروم کہا، یہ محروم ہے۔ کیسا محروم؟ ہر خیر سے محروم ہے یہ، اللہ اللہ، ہر خیر سے محروم آپ نے کہا۔ اسی لیے محروم مت بنو اللہ کے بندو، خیر کو چاہنے والے بنو، خیر کو پانے والے بنو اور خیر کے امیدوار بنو۔ معزز بھائیوں، اس کے بعد ایک اہم ہمارا ٹاپک جو 2-3 دنوں سے پینڈنگ ہے، آگے ہم بڑھتے ہیں اس تمہید کے بعد۔ سورہ یونس کے آخر میں اللہ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 نصیحتیں فرماتا ہے۔ بتا سکتے ہیں کوئی؟ ایک 3 یا 4 دن پہلے یہ بات بتائی گئی تھی، نہیں، سورہ یونس کے آخر میں۔ جی جی جزاک اللہ، جی جی وہ تو ہے الحمدللہ، جی نہیں شکر کل ہوا، جی وہ کل ہوا، ایک 4 دن پہلے ہم نے بتایا تھا، جی جی جزاک اللہ۔ یہ بھائی بولے ہیں ایک، جزاک اللہ، اتباع، وحی کی اتباع کیجیے، پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ دوسرا کہا وَاصْبِرْ، صبر کیجیے۔ کب تک صبر کرنا ہے؟ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ، اللہ کا حکم اور فیصلہ آنے تک صبر کرنا ہے۔ 3 باتیں، انہی 3 باتوں سے درس کا ہمارا آغاز ہو رہا ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف جو وحی ہو رہی ہے اس کی اتباع کیجیے۔ کیا وحی ہو رہی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کون سی وحی؟ وحی میں کیا چیز ہے؟ وحی تو پورا قرآن ہے، ٹھیک ہے نا؟ وحی پورے قرآن میں کس چیز کی اصل اتباع کرنا ہے؟ کون سی اہم چیز ہے؟ کون سی عظیم چیز ہے؟ سورہ ہود میں اس کا جواب دیا گیا۔ یونس کے بعد سورہ یونس اینڈ ہوتا ہے اس آیت پہ، سورہ ہود اسٹارٹ ہوتا ہے۔ پھر کہا گیا وحی کی اتباع اور صبر کیجیے۔ صبر کیسے کرنا ہے؟ سورہ ہود میں اس کا جواب دیا گیا۔ فیصلہ آنے تک صبر کیجیے، فیصلہ کیسے آتا ہے؟ سورہ ہود میں اس کو سمجھایا گیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ چلیے بات سمجھ میں آئی تو آگے ہم بڑھتے ہیں۔ کس چیز کی اتباع آپ کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ سورہ ہود اگر آپ پڑھتے ہیں، شروع ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اور ہم سب سے یہ خطاب ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہا کہ اتباع آپ کو جس چیز کی کرنی ہے وہ اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت، اللہ کی توحید کی آپ کو اتباع کرنا ہے، اللہ کی عبادت پہ آپ کو قائم رہنا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ یہ سب سے پہلی وحی اور سب سے بڑی وحی ہے، اور ہر نبی کو سب سے پہلا یہی حکم دیا گیا ہے، اور ہر قوم سے یہی پہلا خطاب بھی ہے، ہر قوم کو یہی سب سے پہلا حکم بھی ہے، ہر قوم کو۔ اس چیز کی آپ کو اتباع کرنا ہے جو وحیوں میں اللہ کی عبادت کی وحی آ رہی ہے۔ اے پیغمبر آپ اللہ کی عبادت پہ جم جائیے، قائم ہو جائیے۔ اور پھر اور کس چیز کی اتباع؟ ان استغفروا ربکم واتوبوا الیہ ثم توبوا الیہ، کہا کہ اب اللہ سے اپنے تعلق کو بنائیے 2 عبادتوں کے ذریعے۔ ایک عبادت کا تعلق زبان سے ہے، دوسری عبادت کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ زبان سے تعلق والی عبادت کون سی ہے؟ کہا استغفار، استغفار کرتے رہیے، استغفار کہتے رہیے، استغفار پڑھتے رہیے۔ استغفروا ربکم، استغفار کیجیے۔ استغفار کا تعلق زبان سے ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا ثم توبوا الیہ، اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، توبہ کیجیے۔ توبہ کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے، یاد رکھیے۔
समझ रहे बात। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्तिग़फ़ार का और तौबा का हुक्म दिया और कहा कि इस्तिग़फ़ार और तौबा से अल्लाह ताला से रिश्ते को मजबूत बनाइए। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है कि मैं रोज़ाना दिन में 70 दफ़े और 100 दफ़े क्या करता हूँ, इस्तिग़फ़ार पढ़ता हूँ, तौबा करता हूँ। मैं 100 मर्रा 70 मर्रा 70 दफ़े 100 दफ़े मैं इस्तिग़फ़ार भी करता हूँ, तौबा भी मैं करता हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आपको इस्तिग़फ़ार के, तौबा के इतने प्यारे प्यारे कलिमात मिलेंगे भाई, अल्लाह कुर्बान जाइए उन कलिमात पे। वक्त हमारे पास वक्त नहीं है बताने के लिए, हम आगे हम बढ़ते हैं। वही जिस चीज की हो रही इसकी इत्तिबा करना है। इत्तिबा के ताल्लुक से दो बातें बताई गई। एक क्या है, पहली चीज अल्लाह की इबादत, दूसरी चीज इस्तिग़फ़ार और तौबा। अब सबर कैसे करना है ये नहीं बताया गया पहले, बल्कि बताया गया कि सबर कब करना है। गौर से सुनिए, सबर कैसे करना है पहले ये नहीं बताया गया, बल्कि बताया गया सबर कब करना है। और इसी आयत से 12वां पारा शुरू होता है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा। सबर कब करना है, कहा जब मईशत तंग हो जाए तब सबर करना है। बहुत बड़ा मसला है ये, आज का भी, उस जमाने का भी और आज का भी। बर्निंग टॉपिक भी इसको बोलते हैं, सुलगता हुआ टॉपिक ना, अहम टॉपिक है ये। मईशत, रोजी रोटी, हमारी आपकी जिंदगियों में रोजाना इसी पर चर्चे होते हैं, यही मौजू हमारा बना हुआ रहता है, इसी पर हमारी आपकी गुफ्तगू रोज की। कितना कमा रही हैं आप, क्या कमा रही हैं आप, कितनी है सैलरी, इनकम क्या है, साइड से क्या है, लेफ्ट से क्या है, राइट से क्या, आगे पीछे से कितना है। रोजाना हमारा यही मौजू है, यही टॉपिक है। क्या है इनकम, कमाई कितनी है, ठीक है नहीं। बच्ची को कैसा पालते आप, बच्चियां हैं कैसा देखते आप, फ्यूचर प्लानिंग क्या है। रोजाना एक दो की बात नहीं, गैरों की बात नहीं, गैर तो डूबे रहे, अपनों की भी यही, अपनों का भी यही हाल है और अपनों की भी यही हालत है। रोजाना इसी पे हमारे चर्चे होते हैं भाई। किसी को रिश्ता है, यही सबसे पहले देखा, उसकी सीरत नहीं, सूरत देखते हैं, दौलत देखते हैं। गोरा है, लंबा है, हट्टा कट्टा है, सौन पार्टी है, खत्म, ले जाके बच्ची को ढकेल देते हैं वहां पे। न नमाजी, न दीनदार, न अखलाक, न कैरेक्टर, न वो सारी चीजें नको, कैरेक्टर से खिलाता उन्हें, बोलते हैं लोग उसका कैरेक्टर खाना हमारी बच्ची, उसका नमाज खाना, ऐसे बातें नमाजी लोग करते हैं। अल्लाह के बंदो, समझ रहे हैं, हमारा यही मसला है रोजी रोटी का। अल्लाह 12वें पारी की पहली आयत में वही समझाया है, सबर यहां करना है तुम लोगों को, समझ रहे हैं। मईशत के मसले में सबर करना है, रोजी रोटी के मसले में सबर करना है। कहां सबर करें, कुरान सिखाता है यहां करो सबर, यहां करो सबर। जिंदगी देखो आप, चलो आगे हम आते हैं, ये बात आएगी इंशाअल्लाह भी आगे। तर्जुमा पहले सुन लेते हैं, क्या है आयत का तर्जुमा, ऐसे तमाम लोग सुन ले। अल्लाह का वादा है रोजी रोटी का। किसका वादा है जी, अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है। ये रोजी रोटी का वादा अल्लाह का है और जिम्मेदार हम तमाम की रोजी रोटी का अल्लाह ताला है। मेरी रोजी आपके हाथ में नहीं, आपकी रोजी मेरे हाथ में, किसी का नहीं। वफिस समाई रिज़्क़ुकुम, सूरह ज़ारियात में अल्लाह फरमाता, सुनो लोगो, तुम्हारा रिज़्क़ आसमानों में है। कुरान की आयत है, कितनी प्यारी आयत है। वफिस समाई रिज़्क़ुकुम, तुम्हारा रिज़्क़ बोल रहा अल्लाह ताला, ऐ लोगो तुम्हारा रिज़्क़ वहां है, आसमानों में, फैसले वहां से होते हैं।
روزی وہاں سے بڑھتی ہے، روزی وہاں سے تقسیم ہوتی ہے۔ ہم نے متولی کو روزی دینے والا سمجھا، اپنے جاب کو ہم نے سمجھا، اپنے اونر کو ہم نے سمجھا، اپنی صلاحیت کو ہم نے سمجھا۔ نہیں، یہ تو ذریعے ہیں یہ۔ اصل روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ کتنی آیتیں ہم نے نہیں سنتے، نہیں پڑھتے، واللہ خیر الرازقین۔ کیا مطلب ہے بھائی؟ سورہ مریم ہم ابھی میں نے بتایا، سورہ مریم ہم نے سنا، حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئی، قدرت سے حمل ٹھہرا انہیں، حاملہ ہو گئی، افسوس کرنے لگی، پچھتانے لگی اپنے آپ پہ، کہنے لگی ہے کاش اس دن کے آنے سے پہلے اور اپنی حالت کو دیکھنے سے پہلے میں مر چکی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ کیا بولوں گی میں معاشرے والوں کو، کیا صورت لے کے جاؤں گی میں معاشرے میں؟ اور بستی کو چھوڑ کے دور چل پڑی، نکل گئی جی۔ کوئی چولہا نہیں، کوئی کوکر نہیں، کوئی اسٹو نہیں، کوئی سلینڈر، کچھ نہیں، چلی گئی بستی چھوڑ کے، جا کے ایک درخت کے نیچے رہنے لگی۔ اللہ رب العالمین روزی کا دیکھو انتظام وہاں انہیں کرتا ہے۔ سورہ آل عمران آپ پڑھیے، عیسیٰ علیہ السلام ابھی پیدا ہونے سے پہلے عبادت کیا کرتی تھی، عبادت میں ہمہ مصروف رہتی تھی مریم علیہ السلام۔ زکریا علیہ السلام وقت کے نبی، جلیل القدر نبی، ایک نبی کے باپ ہیں یہ، یحییٰ علیہ السلام کے باپ ہیں یہ، ان کے بیٹے بھی نبی۔ دیکھا مریم کے پاس روزی ہے، کچھ ایک غیر موسم پھل ہے ان کے پاس۔ پوچھا انہوں نے ان لکی ھذا، ارے یہ روزی کہاں سے؟ کیونکہ کفیل وہ تھے، کفالت وہ کر رہے تھے، کھلانے پلانے کی ذمہ داری زکریا علیہ السلام اپنے سر لیے تھے، لیکن لانے سے پہلے روزی، توشہ آنے سے پہلے روزی ان کے پاس ہے، وہ بھی غیر موسم پھل۔ تعجب کرنے لگے وقت کے پیغمبر اور پوچھ پڑے یہ روزی کہاں سے، کون لاگے دے رہا ہے؟ کیا جواب تھا؟ قالت، کتنا پیارا ایمان ہے ان لوگوں کا جی، اللہ اکبر، کہا ہوا من عند اللہ، یہ تو سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے۔ ہم حرام سے کما کے کہتے اللہ دیا جی مجھے، ہاں؟ لوگ وہ ٹوپیاں پہنا کے کماتے اور گھروں پہ لکھتے ھذا من فضل ربی، زمینیں لوگوں کے لوٹ کے بلڈنگ اٹھاتا ہے اور لکھتا ہے کہ ھذا من فضل ربی، میرے رب کا فضل ہے یہ، ہاں؟ دیکھو کیسے کہا انہوں نے، کہا قالت ہوا من عند اللہ، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے۔ روزی کا انتظام ہوا کہ نہیں، کیا کہ نہیں؟ یہ نہیں بول رہا ہوں سب چھوڑ کے آ جاؤ پھر مسجد میں آپ بھی، یہ مطلب نہیں، یہ ٹاپک ہم نے اس سے پہلے بہت سال پہلے ہم نے بتایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میرا آپ کا ایمان اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ آپ کمائیے، کمانا چاہیے، دکان کھولیے، کاروبار کیجئے، لیکن ہر وقت آپ کے میرے دل میں یہ ایمان ہونا چاہیے کہ میرا رزاق میرا رب ہے، میرا رزاق میرا رب ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر دے کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کرتے ہیں، 300 صحابہ تھے، بخاری کی روایت ہے، امام بخاری کتاب المغازی میں اس حدیث کو لاتے ہیں۔ 300 صحابہ ایک غزوے سے، ایک سریے سے واپس آ رہے تھے، روزی کا جو کچھ ان کے پاس سامان تھا سب ختم ہو گیا، سب ختم، کھجوریں، گھٹلیاں چوسنے پہ مجبور ہو گئے صحابہ، گھٹلیاں چوسنے پہ، اونٹوں کو ذبح کرنے پہ مجبور ہو گئے، سب کچھ نہیں تھا ان کے پاس، سب ختم ہو گیا تھا۔ سمندری راستے سے ان کا سفر ہو رہا تھا، پڑاؤ ڈالا انہوں نے سمندر کے پاس، سواریاں ذبح کرنے پہ مجبور ہو گئے، گھٹلیاں چوسنے پہ مجبور ہو گئے۔ دیکھو رزق اللہ رب العالمین مجاہدوں کو کیسے فراہم کرتا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے والے لوگوں کے اللہ کیسے بندوبست کرتا ہے۔ ایک بہت بڑی مچھلی کو اللہ رب العالمین کنارے لا کے ڈال دیا جی، بہت بڑی مچھلی، یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا۔ کیا کھاتے تھے وہ، کیا پیتے تھے وہ، کیسے زندہ تھے وہ،
कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी जान की हिफाजत किया। बड़ी मछली आती है जिसका नाम हदीस में आया अंबर, अंबर नामी मछली। 18 दिन साहबा वहां बैठ के खाते हैं जी, 18 दिन। और फिर और गोश्त वगैरह लिया, तोशा बनाया, लोगों लेने वाले लोग लिए, मदीना लेके आए और लागे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा किस्सा सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, है वो मछली का गोश्त? साहबा ने कहा, अल्लाह के नबी हाँ हमारे पास मौजूद है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस मछली के गोश्त को नोश किया, यानी खाया आपने भी। भाइयों, रिस्क कौन देता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है। ये मेरा आपका ईमान होना चाहिए। तो हमारी बात चल रही थी वफिस समाई रिस्कुकुम, तुम्हारी रोजी आसमानों में अल्लाह ताला फरमाता है। और यहां पे अल्लाह फरमाता है, देखो सारे चौपाए जितने जमीन पर है, चरिंद है, परिंद है, दरिंद है। चरिंद चरने वाली मखलूक, परिंद उड़ने वाली मखलूक, दरिंद चीर फाड़ के खाने वाली मखलूक, छोटे छोटे कीड़े, छोटे छोटे मकोड़े और सारे इंसान। इन तमाम की रोजी का जिम्मेदार कौन है? अब अल्लाह आयत में बताता, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिस्कुहा। कहा जमीन पर जितने चौपाए हैं तमाम की रोजी का जिम्मेदार अल्लाह ताला है, तमाम की रोजी का जिम्मेदार। इस आयत पे ईमान है भाई? यकीन है? हम सब की रोजी का, हम नहीं, चरिंद परिंद दरिंदे कीड़े मकोड़े सब की रोजी का जिम्मेदार कौन है? अल्लाह ताला। यकीन है? पक्का? लॉक करेंगे इस बात को? क्योंकि मैं सवाल इसके बाद पूछने वाला हूं मैं। यकीन है सबको कि हमारी रोजी अल्लाह की जिम्मे है ना? जब यकीन है तो हराम से पैसा क्यों कमाते हैं? यकीन है तो सूद क्यों लेते हैं? यकीन है तो धोखा क्यों देते हैं? यकीन है तो दूसरों को टोपी क्यों पहनाते हैं? यकीन है तो दूसरों की जायदाद पे कब्जा क्यों करते हैं? यकीन है ना? सूद क्यों लेते हैं? कितने मुस्लिम मुआशरे में सूद आम है भाई, कितना सूद आम है, कितने घराने सूद में मुब्तला हैं जी। अभी आपने कहा यकीन है हमें, कैसा यकीन ये, कैसा ईमान ये? अब सूद लेने पे मजबूर हो गए, क्यों? क्या जान जाने वाली है? कैसी मजबूरी? नहीं, मुझे टू व्हीलर होना इसलिए मैं सूद ले रहा हूं। टू है इसी टू व्हीलर पे जी, टू है। अरे सेकेंड ले लो, 20,000 है आपके पास, लाख रुपए अगर रखना नहीं लेने के लिए, नहीं लेना है लाख, और उसके लिए मैं 50,000 सूद से मैं ले रहा हूं। नई पुरानी काम तो एक ही ना, टू व्हीलर वही काम करती है ना। जो सेकेंड हैंड टू व्हीलर जो बोझ उठाती है, नई भी उतना उठाती। हत्ती को बिठा लेना है, वो किसको बिठाना है आपकी नई टू व्हीलर पे? उसके लिए आप सूद से आप पैसा लेके आते हैं भाई। कैसा ईमान है जी, कैसा यकीन है भाई? क्यों जाते हैं सूद के पीछे? थोड़ा मसला पैसों की जरूरत पड़ी, फौरन मुझे आपको लोन वाले याद आते हैं, ओन वाले याद आते हैं, वड्डी देने वाले लोग याद आते हैं। क्यों ऐसा भाई? क्यों ऐसा करते हैं? अल्लाह ताला की रहमतें कहां से नाजिल होगी भाई? हमारे बैंकों में जो हम पैसा रखते हैं उस पर भी हर 3 महीने में सूद पड़ता है। उसका भी आपको मुझे जायजा लेना है, हर 3 महीने में चेक करना। जो बैंक सूद डालता है हमारे पैसों पे, उस पैसे को निकालना है, उस पैसे का हिसाब या आपको रखना है। या 3 महीने के बाद आप निकालिए या 1 साल के बाद निकालिए, उस पैसे को, सूद वाले पैसे को अपने पाक पैसे से अलग कीजिए और फिर उस पैसे को आप जो है जहां चाहे आप खर्च कर दें। आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी गरीब को दे दें, जो बीमार हैं, इलाज के लिए पैसा नहीं उसको दे दें, या घर का पन है, ऐसे ऐसे मसले में आप लगा दें। तो यकीन है, सूद से तौबा कीजिए। कोई चीज होना, फ्रिज होना, क्या एक अब एक चीज आई है EMI, क्या भाई वो EMI, करेक्ट बोल रहा हूं, EMI। अब लोग इसके पीछे भाग रहे हैं। अफसोस होता है भाई, अफसोस होता है भाई। EMI के पीछे मोबाइल EMI में ले रहे हैं लोग हमारे।
کیا ضرورت جی، کیا ضرورت ہے مہنگے مہنگے فون آپ کو لینے کی؟ ایسے کیوں آپ اپنے آپ پر مصیبت مول رہے ہیں؟ اللہ کے بندو، اللہ آسانی رکھا ہے، 10,000 ہے تو 10,000 ہی کا لے لو نا، کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی آپ پہ مجھ پہ؟ آپ یقین نہیں کریں گے بھائی، آج میں بات آپ کو بول رہا ہوں، میں آج تک میں موبائل خریدا نہیں، میں یقین نہیں کریں گے آپ۔ پہلے میں 2,000 میں لیا تھا ریلائنس، بہت سال پہلے کی بات بول رہا ہوں، پھر سیکنڈ ہینڈ ایک سیل فون میری شادی سے پہلے میں لیا تھا 1,500 میں سیکنڈ ہینڈ۔ یہ فون بھی آپ جیسے ایک بھائی نے دیا ہے مجھے، میں نے استعمال لیا نہیں، میں سمجھ رہے؟ یہ نہیں بول رہا ہوں کہ آپ بھی مت لو، نہیں بول رہا میں، میرے سے اچھے فون لیجئے، اللہ آپ کو دیا الحمدللہ، لیجئے آپ، لیکن اپنا پورا پیسہ رکھ کے لیجئے نا۔ ای ایم آئی میں آپ لے کے سامان لے کے آ رہے ہیں جی، بزنس آپ کر رہے ہیں، ای ایم آئی میں چیزیں لے کے آ رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کی رحمتیں روٹ کے چلی جاتی جی۔ اللہ کی رحمتیں کہاں سے غیظ اور غضب نازل ہوتا ہے ایسے گھرانوں پہ، ایسے انسانوں پہ، ایسے لوگوں پہ جو سود سے پیسہ لیا جاتا ہے، سود کا پیسہ کھایا جاتا ہے۔ توبہ کیجئے، توبہ کر کے اٹھیے اگر کوئی شخص اس میں مبتلا ہے تو، اور یہ عزم کر کے جائیے آج سے میں نہیں لوں گا اور اس کی طرف نہیں دیکھوں گا۔ کریں گے عزم؟ عزم کر کے جائیے۔ اللہ رب العالمین فرمایا توبوا الی اللہ ایھا المؤمنون، توبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو سب کے سب توبہ کرو، سب کے سب توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرمایا سورہ نور میں لعلکم تفلحون، لعلکم تفلحون، توبہ کرو کامیاب ہو جاؤ گے تو۔ اللہ اکبر، توبہ کرو کامیاب ہو جاؤ گے تو۔ شرک سے توبہ کرو، بدعات سے توبہ کرو، گناہوں سے توبہ کرو، معصیتوں سے توبہ کرو، اپنی غفلتوں سے، اپنی نادانیوں سے، اپنی نافرمانیوں سے، سود والے کاموں سے، جھوٹ والے کاموں سے، دھوکہ دہی سے، غداری سے، ساری برائیوں سے توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا جی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی روزی کا ذمہ دار ہے ایمان نا؟ اللہ تعالیٰ آزمائے گا بھائی، آزمائے گا اللہ رب العالمین۔ اسی لیے کہا گا معیشت کا مسئلہ بڑا نازک مسئلہ ہے، انسان بیمار ہوتا ہے تو صبر کر لیتا ہے، یاد رکھنا جب معیشت پہ حملہ ہوتا ہے تو صبر نہیں ہوتا ہے، ایمان کا بھی سودا ہو جاتا ہے۔ پیٹ کی آگ کو اور پیٹ کی بھوک کو مٹانے کے لیے انسان اپنے ایمان کا بھی سودا کر دیتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بیمار ہے صبر کر لیتا ہے، لیکن جب معیشت پہ حملہ ہوتا ہے، روزی روٹی کا مسئلہ آتا ہے، اس کا ایمان بھی ڈگمگا جاتا ہے، گول مول ہو جاتا ہے وہ شخص۔ اسی لیے دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ کیا بنایا ہمارے لیے جی؟ نمونہ ہے۔ تھوڑا پانی دو یار، نہیں جزاک اللہ۔ آخری بات بھائی، وقت میں زیادہ لے رہا ہوں آپ کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے نا۔ مشرکین مکہ، کفار مکہ جانتے ہیں آپ کی دعوت کو روکنے کے لیے کیا حربے استعمال کیے؟ ان میں سب سے بڑا حربہ تھا آپ کی معیشت پہ حملہ، آپ کی معیشت پہ حملہ، آپ کو بھوکا پیاسا رکھنے کا پلان۔ اور صرف آپ کو نہیں، جتنے اہل ایمان تھے، جتنے سپورٹر تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تمام پر روزی کا اور روٹی کا دروازہ انہوں نے بند کر دیا، اور یہ سمجھا کہ ہم ان کے ایمان کو خرید لیں گے، یہ لوٹ آئیں گے پھر ہمارے کفر کی طرف، یہ لوٹ آئیں گے ہمارے شرک کی طرف، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو غریب مسلمان ہیں، جو لوگ ان کے پیچھے ہیں، وہ سارے کے سارے لوٹ آئیں گے۔ پھر بائیکاٹ کر دیا، سوشل بائیکاٹ اس کو کہتے ہیں۔ پڑھیے پیارے نبی کی تاریخ، زندگی پڑھیے، اور یہ واقعہ ضرور پڑھیے، سمجھ رہے ہیں؟ بھائی 3 سال، 1 2 3 دن نہیں، 10 دن 15 دن مہینے کا نہیں، 3 سال جی۔ ہاں کیا صبر تھا! دیکھو یہی اللہ رب العالمین نے جو کہا نا کہ صبر کہاں کرنا ہے، معیشت کے مسئلے میں صبر کرنا اے پیغمبر۔ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا حکم تھا، آپ نے ایسے صبر کیا، دنیا والوں کے صبر یہاں پہ جواب دے جاتے ہیں۔
یاد رکھنا، دنیا والوں کا صبر یہاں پہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر یہیں سے اور ابھر کے آتا ہے۔ نبیوں کا صبر مصیبتوں میں پڑنے کے بعد اور نکھر کے آتا ہے، ہمارا صبر مصیبت میں جاتے ہیں تو جواب دے دیتا ہے، اور نبیوں کا کمال یہ ہوتا ہے مصیبتیں آتی ہیں تو ان کا ایمان نکھرتا ہے، ان کا صبر ابھرتا ہے، اور ان کا ایمان آسمان سے باتیں کرنے لگتا ہے، آسمان کو چھو جاتا ہے۔ ایسے انبیاء ہوتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ اور چٹان کے مانند کھڑے رہے۔ شعب ابی طالب اس کو کہا گیا، ایک گھاٹی، ایک وادی کے پاس مسلمان اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے پیاسے 3 سال وہاں پہ گزارتے ہیں۔ پتے کھاتے ہیں اللہ کے بندو، پتے کھاتے ہیں اللہ کے بندو، چمڑے کو چوسنے لگتے ہیں، اور صحابہ کہتے ہیں جب ہم بیت الخلا کرتے تھے تو جانور کی مینگنیوں کی طرح ہمارا فضلہ نکلا کرتا تھا۔ ہاں، یہ صبر ہے، یہ کہاں صبر کرنا ہے؟ قرآن نے سب سے پہلا یہ ہمیں سکھایا ہے، یہ ہمیں بتایا ہے، روزی کے مسئلے میں صبر کرو اللہ کے بندو، بھوکے رہو کھلانے کی عادت ڈالو، پیاسے رہو پیاسوں کو پلانے والے بنو۔ مشہور معروف واقعہ، ایک شخص کہتا ہے انی مجہود یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے انتہا بھوکا ہوں میں۔ مجہود کا لفظ آتا ہے سخت بھوک کو، سخت بھوکا ہوں میں، کچھ انتظام کیجئے۔ پیارے نبی اپنے گھر بھیجتے ہیں، ہر گھر سے بات یہی آتی ہے، دیکھو صبر، ہر گھر سے ہر بیوی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہتی ہے واللہ، اللہ کی قسم ہمارے گھر میں پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ کس کا گھر یہ؟ اللہ اکبر۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں میرے گھر کے ساتھ آپ کے ہر گھر میں اللہ کے فضل و کرم سے ہر چیز موجود ہے، ہر چیز موجود ہے۔ ہماری فریجوں میں جگہ نہیں ہوتی، بازو والے آپا ذرا رکھ لیتے ہیں، کیا ہوتا ہے یہ جگہ نہیں نا ہمارے فریج میں، اتنے فل ہیں اللہ کے فضل سے ہمارے فریجاں۔ اور جب قربانی کا موسم آتا ہے تو فریج بھی پناہ مانگتی، ودیا کر بول کے مانگتی کہ نہیں؟ اتنا فریج میں ہم بھرا کے اسٹور کر کے رکھتے ہیں، ایک مہینہ 2 مہینہ ہم قربانی کا گوشت کھاتے ہیں۔ اور میں نے سنا، حیدرآباد کے احوال ہمارے لیکچرر صاحب زیادہ جانتے ہیں، میں نے سنا، کہاں تک سے یہ بات نہیں معلوم، کہ حیدرآباد میں باقاعدہ قربانی کے گوشت کے لیے الگ سے فریج ان کے گھروں میں ہوتی ہے، الگ سے صرف قربانی کا گوشت اس میں رکھا جاتا ہے۔ صحیح ہے بھائی؟ یہ بات سنا میں نے، اللہ عالم صحیح ہے اور الحمدللہ۔ جی دیکھیں، اللہ رب العالمین رزق اور روزی کی فراوانی ایسے کر کے رکھ دیا ہے۔ صحابہ کا مسئلہ ایسا نہیں تھا میرے بھائی، اللہ کے الحمدللہ ہمارے گھر موجود ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کیا بات آتی ہے؟ ہمارے گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں۔ اللہ اکبر، پیارے نبی کا مکان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ سے کہا میرے گھر کا تو یہ حال ہے، کون ہے تو اس بھوکے انسان کی بھوک کو مٹھائے؟ ایک شخص کھڑے ہوئے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طلحہ ان کا نام آتا ہے، وہ کھڑے ہوئے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تیار ہوں۔ میں ہمارے پاس تیار کہاں ہوتے بھائی تمہیں کھلاتے کیا؟ اتوار کو کھلاتا ہوں، اتوار گوشت جب نہیں، روٹی کھلاؤ جی، چٹنی کھلاؤ، آگے بڑھو کھلانے کے لیے، سمجھ رہے؟ آگے بڑھو، کیوں پیچھے ہٹتے ہیں آپ؟ نہیں میں کھلائے تو اچھا کھلانا چاہ رہا ہوں، نو پرابلم، نیت آپ کی اچھی ہے، آفر آیا ہے مان لو نا، لے لو نا آفر کو۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے، ابھی سورہ ہود میں یہ واقعہ ہے، سورہ ہود جو نبیوں کا قصہ ہے اس میں آگے ہے ابراہیم علیہ السلام کا، بتانے ہی والا تھا، بات آئی تو جب اشارہ میں دیتا ہوں۔ مہمان آئے، کون آپ؟ کیوں آئے آپ؟ کچھ پوچھے نہیں، فوراً گئے، ایک بچڑا تھا ذبح کیے، لا کے رکھ دیے، بچڑا تھا لا کے رکھ دیے۔ کیا کھاتے آپ؟ کھا کے آئے کیا آپ؟ کب جاتے آپ؟ کچھ پوچھے نہیں، سمجھ لے، لا کے رکھ دیے۔ ہمارا مسئلہ بالکل الٹا ہے بھائی، مہمان نوازی کے لیے ہم بھاگتے ہیں، بیوی کو پوچھنا، اماں کو پوچھنا، بیوی آؤ جی لاؤ جی، وہ تو لکھ جانے کا، نکو جی ہاں نہیں کھا سکتا۔ یہ کیا ایمان ہے؟ یہ کیسی تربیت ہے میرے آپ کے گھر کی بھائی؟ سمجھ میں نہیں آتا مجھے، کیسی تربیت ہم کر رہے ہیں؟ ہم کیسے تربیت یافتہ بنے ہوئے ہیں؟ اگر ایسی تربیت میری آپ کی نہیں بنی تو افسوس ہے ہمارے لیے، یاد رکھو۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر دیکھیے آپ کو مہمان نوازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو ابھر کے نظر آئے گی. نبوت سے پہلے آپ کیا تھے؟ آپ کیا کیریکٹر تھا؟ کیا تھا آپ کا؟ مہمان نواز تھے جی. خدیجہ رضی اللہ عنہ کیا بولے غار حرا سے واپس آنے کے بعد؟ جی نہیں، وہ تو ہے. آنے کے بعد کیا بولے؟ آپ بولے آپ مہمان نواز ہیں، آپ کھلانے والے پلانے والے سب کچھ کرنے والے، اللہ کیسے ضائع کرے گا آپ کو؟ یہ بولتے ہیں، ایسی ہمت دیتے ہیں. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ تیار ہو گئے. وہ ہم ہوتے تو اللہ کا نبی دیکھتے ہیں کیا ہے کہ گھر میں بنا کی نہیں کی. اب بھی شروع کرتی ہماری بیوی، اب بھی کچن میں جاتے کیا ہے پوچھتوں میں سیدھے لے کے چلے گئے. انکوائری کر لے گا تم کو بولے نہیں، لے کر چلے گئے مہمان. بیوی جا پوچھے کیا ہے؟ کہا قوت صبیاننا. اللہ کہا بچوں کے لیے کھانا، ہمارے لیے بھی نہیں ہے، بچوں کے لیے کھانا ہے. کیا کہا انہوں نے؟ واقعہ جانتے نہیں ہم سب. عمل کب کرتی ہم لوگ؟ میں بھی آپ بھی. یہ نہ کو بولو مول صاحب بہت پہنچے ہوئے، میں نہیں بول رہا، میں اللہ معاف کرے نہیں بولوں گا میں بھی. آپ سے بھی ہم شاید کم ہوں گے ہمارے نا، لیکن ہم سب کو عمل کرنا ہے، مجھ کو بھی، آپ ہم سب کو. کہا بچوں کو سلا دے. اللہ کون سی ماں سلاتی؟ بیوی جگ بولیں گے ہمیں، میری بیوی ہوندے کیا جی ظالم کیا جی تمہیں ایسے بولتے، ظالم کیا جی، بے رحم کیا جی تمہیں، پتھر ہے کہ دل ہے جی تمہارے دل میں، تمہارے سینے میں، ایسے بولتی ہیں ہماری عورتیں. وہ عورتیں ایسی نہیں تھی اللہ کی بندو. کہا کہ ٹھیک ہے سلا دیتی ہوں. سلا دیا انہوں نے، بہلا بہلا کے سلا دیا، کھلا کے، وہ کھلا کے نہیں، بچوں کو کھلانا بولتی ہے، وہ کھلا کے سلا دیا. بچے سو گئے. اللہ مہمان کو کھلانے لگے. کیسے؟ چراغ کو بجھا دیا. دیکھو قربانیاں اللہ ضائع کرتا جی. ایسی قربانیاں اللہ رب العالمین ہائلائٹ کر کے رکھ دیتا ہے. آپ چھپائیے اللہ چھپائے گا نہیں، آپ چھپائیے اللہ چھپائے گا نہیں. چراغ کو بجھا دیا، مہمان کو پتہ نہ چلے، مہمان نہ دیکھے، لیکن کائنات کا مالک تو دیکھ رہا تھا. صبح گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بھوکے پیاسے تھے، مہمان کو کھلایا. آسمان سے آیتیں نازل ہو گئی ان کے حق میں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ رب العالمین تمہاری مہمان نوازی سے خوش ہو گیا ہے. اللہ کو خوش کر دیا جی انہوں نے، مہمان کو نہیں، اللہ کو خوش کر دیا. سنو، مہمان کو کھلانے سے اللہ خوش ہوتا ہے، یہ واقعہ میں بتا رہا ہے. مہمان کو پلانے سے اللہ کی رضامندی ملتی ہے. اللہ کے بندو بات کہاں چل رہی تھی بھائی؟ موسیٰ علیہ السلام جی وما من دابۃ. موسیٰ علیہ السلام صبر کرو جی روزی کے مسئلے میں، روٹی کے مسئلے میں انسان کو صبر کرنا چاہیے، اور کھلانے میں پلانے میں آگے رہنا چاہیے. یہ بات بتا کے واقعہ میں نے بتایا. بہرحال تو صبر یہاں کرنا ہے، پہلی بات ہوئی. پھر صبر کہاں کرنا ہے اللہ ایک دوسری بات بھی بتایا ہے. انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ یہیں سے بات کا آغاز کریں گے. صبر کیسے کرنا ہے یہ ہے، اور اللہ کا فیصلہ کیسے آتا ہے یہ ہے. اور پھر اس کے بعد جو ایک واقعہ جو پینڈنگ ہوتے آ رہا ہے یوسف علیہ السلام کے قصے پہ، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے 25ویں رات میں اس واقعے تک پہنچنے کی، یا نہیں پہنچے تو 27ویں اسی واقعے سے شروع کر دیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھ کو بھی، آپ کو بھی، ہم سبھی کو، ہم تمام کو قرآن اور سنت کی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. جس مقصد کے لیے نیند کی قربانی دے کے ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، اللہ اس مقصد میں ہم تمام کو کامیاب کر دیں. شب قدر، لیلۃ القدر جیسی عظیم اور مقدس بابرکت رات اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو ایک بنائے، نیک بنائے، اور جو کچھ اخلاقی خرابیاں، کمزوریاں، ایمانی کمزوریاں میں ہماری زندگی میں موجود ہے، اللہ ان کمزوریوں کو دور فرمائے. اللہ ہمارے گھر والوں کی بھی ہمیں اصلاح اور تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم تمام کو دین اسلام پر ثابت قدمی نصیب فرمائے. اللہم انک عفو
تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ ہم تمام کو بخش دے، اے اللہ اپنی رحمت میں اور اپنی مغفرت میں اللہ ہم سب کو جگہ نصیب فرما۔ پروردگار ہم سے پہلے جو لوگ وفات پا چکے ہیں، ہمارے والدین میں ہوں، رشتہ داروں میں ہوں، دوستوں میں ہوں، اللہ تمام کی مغفرت فرما دے، اللہ رب العالمین تمام کی آخرت کی زندگی کو آسان اور بہتر بنا دے۔ پروردگار ہم میں جو بھائی مشکل میں مبتلا ہیں، تنگی میں مبتلا ہیں، اللہ ان کی غیب سے مدد فرما، جو بھائی قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ ان کی غیب سے مدد فرما، اور جو بھائی سودی زندگی میں ہیں اللہ انہیں سود سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کی اخلاص میں، ہم تمام کے ایمان میں اضافہ فرما، اور ریاکاری سے، دکھلاوے سے، ایسی تمام خرابیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما لے۔ آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ